تو پتہ چلا کہ ایک جسم وجود لطیف بھی ہے اسی وجود میں، اور ایک اس کی وجود کثیف بھی ہے۔ اب اس کی مثال اور بھی میں دوں، الفاظ کو لیجئے۔ میں ایک لفظ بول رہا ہوں آپ کے سامنے، پانی، دودھ، پھول، گلاس، یہ لفظ ہیں۔ جب آپ ان کو لکھیں گے تو جو اب میں اگلی بات کی طرف آ رہا ہوں، جس موضوع پر میں نے آنا ہے اس کے قریب لے جا رہا ہوں۔ تو جب آپ لکھیں گے پانی، پہ الف نون یہ، دال واو دال ہے، پھول پھے واو لام، جب حروف لکھیں گے تو حروف کے ملانے سے جو لفظی وجود بنتا ہے لفظ کا، وہ وجود کثیف ہے، وہ بھاری جسم ہے اس کا۔ اور اس کا لطیف وجود کیا ہے؟ پھول تو لکھ لیا، تو اس پھول کا کوئی معنی بھی تو ہے، تو جو پھول کا معنی ہے وہ وجود لطیف ہے، وہ وجود لطیف ہے۔ اور خوشبو وجود کثیر سے نہیں آتی، پھول لکھنے سے نہیں آتی، پھول کی خوشبو سے آتی ہے، وجود لطیف سے آتی ہے۔ یہ پانی ہے، پہ الف نون یہ، اب پانی لکھ دیں تو کاغذ گیلا نہیں ہوگا، پانی لکھنے سے کاغذ گیلا، آپ کو سمجھ آئی؟ اس کی جو جس معنی پر یہ دلالت کرتا ہے اس صفت کے ساتھ گیلا ہوگا، تو پتہ چلا کہ خالی لکھنے پڑھنے سے فیض نہیں ملتا، خالی لکھنے پڑھنے سے فیض نہیں ملتا۔ جو لکھ پڑھ رہا ہے اس کے اندر جو کچھ ہے، جب تک وہ اوصاف بن کر قلب و باطن پر وارد نہ ہو اس وقت تک بند تالا نہیں کھلتا۔ تو فیض معنی کا جب دروازہ کھلتا ہے، معنی کا، تب فیض نصیب ہوتا ہے، الفاظ اور حروف سے نہیں ہوتا، الفاظ و حروف سے نہیں ہوتا۔ لہذا سارا دنیا میں کار فرمائی فیوزات کی وجود لطیف کے ساتھ ہے، وجود۔ تو لوگوں کو مغالطہ لگتا ہے، اولیاء کے مزار ہوں، اولیاء ہوں، انبیاء ہوں، وہ سمجھتے ہیں ان کے جسم کو دیکھتے ہیں، چونکہ بندہ خود صاحب وجود کثیف ہے، بھاری جسم والا ہے، اور وہ جسم بھاری کو دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے یہ تو وفات پا گئے، پھر جسم ختم ہو جائیں گے۔ ان کو یہ سمجھ نہیں ہوتی بابا، جب وہ قبر میں نہیں تھے، زندہ تھے، زمین پر تھے، تب بھی فیض کا چشمہ ان کا جسم نہیں تھا، ان کی روح تھی، تب بھی فیض اور برکت کا چشمہ اور منبع ان کا جسم نہیں تھا، ان کی روح تھی۔ روح کے اثر سے جسم بابرکت بن گیا تھا، پھر جسم سے بھی فیض ہوتا تھا، مگر وہ فیض کا چشمہ روح تھی۔ تو اب اگر قبر میں جسم چلا گیا تو اس سے باہر تھا یا قبر کے اندر ہے، کوئی فرق نہیں پڑا، قبر کے باہر تھا تب بھی فیض روح دیتی تھی، قبر کے اندر ہے تب بھی فیض روح دیتی ہے۔ تو فیض کا منبع اور چشمہ وجود لطیف ہوتا ہے، جو روح ہوتی ہے۔ یہ ہر چیز میں یہی قانون ہے۔ تو جو وجود لطیف ہے اور وجود کثیف، تو میں نے کہا جیسے صورتیں ہیں، شکلیں ہیں، آپ کی ہماری شکلیں ہیں، جسم ہیں، الفاظ ہیں، یہ وجود لطیف، وجود کثیف ہے، بھاری۔ اور جو وجود لطیف ہیں، جو اسپرچل ایگزسٹنس ہے ہر چیز کی، جیسے الفاظ کے معانی ہیں، الفاظ کے معانی ہیں، اخلاق ہیں، ارواح ہیں، احوال ہیں، مقامات ہیں، کیفیات ہیں، یہ وجود لطیف ہیں اس انسان کے، اس کے اندر۔ یہ جب اس لحاظ سے دیکھتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت، تو یہ رات ہے، یاد رکھ لیں، یہ آپ کے وجود لطیف کی ابتدا کی رات نہیں ہے، یہ آپ کے وجود روحی اور وجود نوری کی پیدائش کی رات نہیں ہے، یہ آپ کے وجود بشری کی آمد کی رات ہے، وجود بشری کی آمد کی رات ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بشروں میں جو آ رہے تھے، انسانوں میں، بشروں میں آ رہے تھے،
تو میں نے بتایا تھا نا کہ ظاہر کے بھی کئی ظواہر ہیں، بواطن بھی کئی ہیں. تو جب عالم بشریت میں آنا تھا تو یہ رات ولادت بن گئی وجود بشری کی. جب اللہ رب العزت نے انہیں عالم ارواح میں رکھا لانا تھا تو اس وقت ایک الگ ولادت ہوئی ہوگی عالم آپ کے وجود روحی کی. وہ پھر ولادت نہیں ہوتی، خلقت ہوتی ہے، چونکہ وہاں ماں باپ نہیں ہوتے نا روح کے لیے، تو الگ خلقت ہوئی. اور ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب عالم انوار اور عالم ارواح بھی نہ تھے، عدم محض تھا، عدم. تو اس وقت آپ کی پہلی خلقت تھی جو امر کن کے ساتھ وجود میں آئی. تو آقا علیہ السلام کی کئی خلقتیں ہوئی اور ایک ولادت ہوئی. اور وہ پہلی خلقت پہلی بعد میں ظہور ہوتے رہے. لیکن ہم بات کر رہے ہیں آپ کے وجود روحی کی، وجود روحی کی، آپ کے مرتبہ معنوی کی. علم الہی، لوح محفوظ، جبرائیل کی امانت اور رسالت، یہ ساری چیزیں دال کی دلالت میں آئیں. جب یہ 4 حروف سے اسم بن گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ دیکھیے چاروں حروف کے اوپر غور کیجئے، ان کے اعراب دیکھیے. محمد میم پر پیش ہے، کیا؟ ہاں اس پر فتحہ ہے، یعنی زبر ہے. کیا ہے؟ زبر. پھر محمد میم مشدد ہے، پھر زبر ہے آگے، میم پر تشدید ہے اور پھر زبر. اور محمد دال ساکن ہے، جزم کی شکل میں، یہاں حرکت نہیں ہے. اب اعراب 3 ہوتے ہیں، ضمہ، فتحہ، کسرہ، پیش، زبر، زیر. یہ جو تیسرا اعراب زیر کا ہے وہ نکال دیا محبوب کے نام سے. ضمہ بھی لے لی، پیش، زبر بھی لے لیا، فتحہ، اور پھر ایک ہوتا ہے تشدید شد، وہ بھی لے لی. ایک جزم کے ساتھ سکون ہوتی ہے حالت ساکنہ، وہ بھی لے لی. کل اعراب لے لیے، ضمہ پیش بھی لے لی، زبر بھی لے لی، شد بھی لے لی اور جزم کا سکون بھی لے لیا. ایک بچ گیا صرف کسرہ، زیر. وہ محبوب کے نام میں نہیں رکھا، اس لیے کہ پیش اونچا ہونے کو کہتے ہیں، زبر فتحہ کھولنے کو کہتے ہیں، کسرہ زیر نیچے ہونے کو کہتے ہیں. مصطفیٰ کو سب کچھ دیا مگر نیچے ہونا نہیں دیا. اس اونچے عالم میں رہے تب بھی حضور بلندی کے ساتھ رہے، اس دنیا کے نچلے عالم میں آئے تب بھی ہر شے سے بلند رہے. کسرہ یعنی نیچے ہونا جب حضور کے نام میں نہیں رکھا، حضور کی شان میں کیسے ہو سکتا ہے؟ محبوب میں نہ کسر رکھی نہ کسرہ رکھی، نہ کمی ہے نہ نچلا پن ہے. ساری شانیں آقا علیہ السلام کی بلند ہیں. یہ جو ضمہ ہے جس کو آپ اردو میں ضمہ کہتے ہیں، پیش. اب اس پیش کا جو اشارہ ہوتا ہے یاد رکھ لیں، اس کو اقول حرکات کہتے ہیں. ضمہ یا اقول حرکات، تمام حرکات میں سب سے قوی. پیش اردو میں بھی، پیش کا اردو معنی بھی اگر آپ لیں تو یہ اونچا پیش، یعنی اونچا ہونا، کسی پر حاوی ہونا، بلند ہونا، غلبہ ہونا، یہ معنی لیا جاتا ہے. اسی طرح ہے نا. تو ضمہ یہ سب سے قوی حرکت ہے. اور اس کا جو پیش ہے، اب آپ غور کیجئے، جو ملک ہے، ملک کا معنی سلطنت بھی ہوتا ہے. ملک کا معنی سلطنت ہوتا ہے کہ نہیں؟ طاقت، سلطنت، قدرت. اس میم پر پیش رکھی جس کا اطلاق ملک پر ہے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ صاحب ملک بھی ہے اور یہ سلطان بھی ہے. میم پر پیش نے حضور کو سلطان کائنات بنا دیا. حضور سلطان ہے. اور اس کا اظہار قرآن میں کیا. ضمہ سے جو قوت، جو سلطنت، جو طاقت، جو بلندی، جس کا اظہار ہو رہا ہے، وہ ظہور جو ہو رہا ہے، اس میں اس کا ظہور سورہ الفتح میں فرمایا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا. اللہ تعالیٰ آپ کو بڑی غلبے والی مدد عطا کرے گا. تو یہ ضمہ کا اشارہ دے رہا ہے قرآن
کہ اللہ آپ کو بڑے غلبے والی نصر سے نوازے گا، تو حضور اللہ کی طرف سے منصور، اور منصور اللہ کے ہو کر ساری مخلوق کے لیے ناصر ہو گئے۔ ینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ پھر سورہ صف میں فرمایا واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ غلبہ ہے، سلطنت ہے، بلندی ہے۔ نور سے مراد حضور کی ذات ہے، اللہ اپنے نور اس کے مشن کو پورا کر کے رہے گا۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ، سورہ التوبہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا، کوئی ٹکرے مارے یا مر جائے حسد اور عداوت میں، یہ محبوب کے یہ سلطان ہے، اس کی سلطنت کی تکمیل ہوگی۔ سورہ الفتح میں فرمایا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اظہار علی الدین کلہ۔ یہ ساری آیتیں ہیں جس میں حضور کی سلطنت کا اظہار ہو رہا ہے، غلبہ کا اظہار ہو رہا ہے، نصرت کا اظہار ہو رہا ہے، قوت کا اظہار ہو رہا ہے، آپ کے صاحب ملک ہونے کا اظہار ہو رہا ہے، مملکت کا اظہار ہو رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے اس پوری کائنات میں حضور کو صاحب مملکت بنایا، صاحب سلطنت بنایا، صاحب ملک بنایا، صاحب نصرت بنایا، صاحب عزت بنایا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، وہ عزت جو ضمہ اشارہ دیتی ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ کے رسول کی ہے۔ تو اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو یہ محمد کی جو پہلی ضمہ ہے، اس سے جو غلبہ نصرت اور عظمت کا تھا، اس کی قرآن مجید میں تصریحات کر دی۔ اس کے بعد دوسرا جو حرکت اس میں ہا کی آئی ہے، پہلی حرکت پیش کی تھی ضمہ کی، دوسری حرکت ہا کی آئی ہے۔ اب ہا کی حرکت میں جو یہ فتح ہے، اور فتح کا معنی کھولنا، ہر چیز کا کھل جانا، بند چیز کا مفتوح ہو جانا، فتح کھل جانا، کوئی چیز مخفی نہیں رہی، ہر چیز حضور پہ کھل گئی، کوئی چیز بند نہیں رہی، ہر چیز حضور پہ فتح ہو گئی، اللہ نے کھول دی۔ اس لیے پہلی سورت قرآن میں بھی الفاتحہ ہے، اللہ کی کلام قرآن کے سارے راز کھولنے والی سورت ہے۔ یہ جو فتح ہے جس میں سارا کچھ کھول دیا اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام پر، تو سارے علوم کھول دیے، سارے علوم کھول دیے، فتح، علمی فتوحات ہو گئی ساری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ اب علمی فتوحات کس طرح ہوئی؟ کل مخفی علوم آقا علیہ السلام پر کھول دیے، ما کانا و ما یکون کے علوم کھول دیے آقا علیہ السلام پر، کل فتوحات، فتح ایسی دی کہ کچھ مخفی نہ رکھا۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی، اور اس کی شان کیا ہوئی، روایت کرتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ آقا علیہ السلام منبر بقام علی المنبر فذاکر الساعہ وذاکر بین یدیہا امورا عظاما ثم قال من احب ان یسأل عن شیء فلیسأل عنہ، منبر پہ کھڑے ہو گئے، پوچھا، فرمایا جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ فواللہ لا تسألونی عن شیء الا اخبرتکم بہ ما دمت فی مقامی ھذا، جو پوچھو گے یہی کھڑا تمہیں جواب دوں گا۔ اتنی فتح ہو گئی ہے، اتنی فتوحات ہیں علم کی۔ انصار رونے لگے، آپ کثرت سے سلونی سرونی فرماتے رہے، یہ فتوحات ہیں علمی، علم کی فتوحات۔ حضرت انس بن مالک فرماتے فقام علی رجل فقال این مدخلی یا رسول اللہ، اب فتوح بتا رہا ہوں کہ کیا ہیں، چونکہ ملک بھی ہے اور ملکوت بھی ہے، مکان و لامکان جو سارا آپ کی قبضہ سلطنت میں ہے، سب کی فتوحات ہیں، سب کے پردے اٹھ گئے ہیں، سب کے پردے اٹھ گئے آقا علیہ السلام پر۔ تو ایک شخص کھڑا ہوا، متفق علیہ، بخاری مسلم کی حدیث ہے، اس نے پوچھا یا رسول اللہ مرنے کے بعد میرا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا قال النار، تم جہنم میں جاؤ گے۔ ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے عرض کیا فقام عبداللہ ابن حذافہ قال من ابی یا رسول اللہ، اس کو اپنے نسب کے بارے میں تانا ملتا تھا، شک تھا، عرض کیا یا رسول اللہ میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا حذافہ۔ وفی روایت، ایک اور روایت میں آتا ہے ایک اور شخص کھڑا ہوا، اس نے پوچھا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا ابو کا سالم مولا شیبہ، تمہارا باپ وہ نہیں ہے جس کے بیٹے تم کہلاتے ہو، تمہارا باپ کوئی اور ہے، وہ سالم ہے، شیبہ کا آزاد کردہ غلام ہے۔
اس طرح کرتے رہے حتیٰ کہ سیدنا فاروق اعظم گھٹنے ٹیک کر جھک گئے، معافی مانگی. یہ آقا علیہ السلام کی فتوحات. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں حدیث ہے صحیح، فرماتے قام فینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم فحافظ ذلك من حافظه ونسيه من نسيه. فرمایا ایک دن ہمارے درمیان میں کھڑے ہو گئے آقا علیہ السلام، عن بدء الخلق، کائنات کی ابتدا سے لے کر جنتیوں اور دوزخیوں کے جنت و دوزخ میں داخل ہو جانے تک، یعنی بگننگ آف دا ٹائم سے لے کر اینڈ آف دا ٹائم تک آقا علیہ السلام نے سب کچھ بیان فرما دیا. یہ فشان فتح ہے، محمد ہا کی فتح. ہر چیز کی فتوحات ہو گئی ہیں علمی. جس کو جو یاد رہا، جو بھول گیا. پھر متفق علیہ حدیث ہے بخاری مسلم کی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما ما ترک شیئا یکون فی مقام ذلک الا قیام الساعة الا حدث به. قیامت تک جو کچھ ہونے والا تھا ایک چیز بھی نہیں چھوڑی، سب کچھ بیان فرما دیا. یہ فتوحات کا عالم ہے. حضرت عمر بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں صحیح مسلم میں، فرمایا فاخبرنا بما کان و بما هو کائن وفی روایت الى یوم القیامہ فعلمنا حفظنا. ما کان و ما یکون، کائنات کی ابتدا سے کائنات کی انتہا تک آقا علیہ السلام نے سب کچھ بیان فرما دیا. اور فتح ہوئی کیسے؟ فتح کھل جانا رب نے کھول دیے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سنن ترمذی، دارمی، مسند احمد و طبرانی میں روایت ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فوادہ یدہ بین کتفی حتی وجدت بردہ بین صدیی فعلمت ما بین المشرق والمغرب وفی روایت قال فعلمت ما فی السماوات وما فی الارض. اللہ پاک نے اپنا دست قدرت رات کو آقا علیہ السلام کے رکھا دو کندھوں کے درمیان، فرمایا میں نے سینے میں ٹھنڈک محسوس کی، فیض الہی کی. زمین و آسمان، مشرق سے مغرب تک کائنات میں جو کچھ تھا میں نے اس کا علم فتح ہو گیا. اور معاذ بن جبل کی روایت میں ہے فتجلی لی کل شیء وعرفت، ہر چیز روشن ہو گئی مجھ پر، میں نے پہچان لیا. اور ایک اور روایت میں فرمایا فعلمت من کل شیء وبصرت، ہر چیز کو میں نے دیکھ لیا، ہر چیز کھل گئی اور مجھے اس کا علم مل گیا. تو یہ میں نے عرض کیا آپ کو کہ کس طرح فتح ہو گیا، ہر چیز کا علم فتح ہو گیا آقا علیہ السلام پر. یہ فتوحات علمی ملی. تو آقا علیہ السلام اس لیے اول سے آخر تک کائنات کا سب کچھ حضور علیہ السلام پر فتح ہوا. اور یہ اس ہر چیز کے فتح ہو جانے کا نتیجہ ہے کہ آج اپنی امت کے احوال بھی فتح ہیں حضور پر، کھلے ہوئے. آج بھی احوال کو دیکھ رہے ہیں. قیامت کے دن بھی شہید ہوں گے ہم پر، اور صرف ہم پر نہیں، پہلے انبیاء کے بھی شہید ہوں گے، ان کی امتوں پر بھی اور اس امت پر بھی. فرمایا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا. وہ کیسا منظر ہوگا میرے محبوب قیامت کے دن کہ ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے اور آپ کو سب نبیوں سب امتوں پر گواہ بنائیں گے. تو اگر فتح نہ ہو اول سے آخر تک ساری کائنات تو اللہ کیسے گواہ بنا دے گا، اٹھا دے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نوح علیہ السلام کو اٹھا کے پوچھے گا کہ آپ نے اپنی امت تک میرا پیغام پہنچایا؟ وہ کہیں گے نعم بلغت، میں نے پہنچا دیا. پھر اللہ پاک ان کی امت سے پوچھے گا اس نے پہنچایا؟ اس نے کہا ما جاءنا نذیر، ہمارے پاس کوئی تیرا پیغام لے کر نہیں آیا. امت انکاری ہو جائے گی. حدیث صحیح ہے. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں، بھاگتی دوڑتی زندگی میں خبروں کی کوئی کمی نہیں، لیکن ہم آپ تک پہنچاتے ہیں صرف وہ خبریں جس میں نہ ہے کوئی جانبداری نہ ہی سنسنی. خبر جو ہر دم آپ کو رکھے باخبر. دیکھیے دن بھر کی خبروں کا آئینہ 9 PM خبر نامہ. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر. نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں سبھی نے مناؤ حضور آ گئے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل امین اترے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام فرماتے اتانی جبریل فقال ان ربی وربک یقول تدری کیف رفعت ذکرک. اللہ نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. ورفعنا لک ذکرک کی آیت اتری اور ہم نے آپ کا ذکر آپ کی خاطر بلند کر دیا. جبرائیل امین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کا ذکر بلند کیسے کیا اللہ نے؟ فرمایا اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ نے فرمایا اذا ذکرت ذکرت معی. آپ کا ذکر اس طرح بلند کیا کہ اب قاعدہ بنا دیا جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا. دونوں ذکر جوڑ دیے. اسے ابو یعلا نے روایت کیا اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا اور امام الحیثمی نے اس کے اسناد کو حسن کہا. یہی روایت حضرت دہاق نے عبداللہ ابن عباس سے کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا لا ذکرت الا ذکرت معی. میرا ذکر نہیں ہوگا, قبول نہیں کروں گا اپنا ذکر جب تک آپ کا ذکر ساتھ نہ کیا جائے. خاذان ہو یا اقامت ہو, تشہد ہو یا جمعہ کا خطبہ ہو, یوم فطر کا خطبہ ہو یا عید اضحیٰ کا خطبہ ہو, ایام تشریق ہو یا عرفہ کا خطبہ ہو, جہاں بھی کوئی جائے صفا مروہ ہو, جہاں جائے نکاح کا خطبہ ہو, جب میرا ذکر کوئی کرے گا میں قبول نہیں کروں گا جب تک آپ کا ذکر ساتھ نہیں. تو حضور کا ذکر اللہ کے ساتھ جڑا, سکون آ گیا. امام قرطبی اور دیگر ائمہ سب اس کو روایت کرتے ہیں اور یہی تفسیر حضرت مجاہد نے بیان کی, حضرت قتادہ نے بیان کی, ابو الہیثم نے بیان کی, ابن ابی حاتم نے روایت کی, عبد الرزاق نے روایت کیا, فریابی نے کیا, سعید بن منصور نے کیا, عبد بن حمید نے کیا, ابن المنذر نے کیا, طبری نے کی, بیہقی نے کی, امام سیوطی نے کی اور نسبت امام شافعی کی طرف کی. اور ابن عطا نے کہا کہ اللہ رب العزت کا مانا کہ آپ کا ذکر بلند کر دیا مطلب یہ ہے کہ میں نے ایمان کا کمال اس میں رکھ دیا ہے کہ آپ کا ذکر میرے ساتھ ہو تو ایمان کامل ہوگا, اگر آپ کا ذکر میرے ذکر سے جدا کر دیا جائے تو ایمان نہیں رہتا.
اور امام جعفر بن محمد الصادق، امام جعفر الصادق نے کہا لا یذکرک احد بالرسالہ الا ذکرنی بالربوبیہ، کہ اس طرح آپ کے میں نے اپنے ساتھ جوڑ لیا کہ جو شخص آپ کی رسالت کا ذکر کرے، آپ کی رسالت کے ذکر کرنے سے میری ربوبیت کا ذکر ہو گیا۔ اب اللہ رب العزت نے جو حضور کے ذکر کو اپنے ساتھ جوڑا تاکہ سکون آ جائے محبوب کو قرب سے، وصال سے، اس کا عالم یہ ہے کہ قرآن مجید میں چند بڑے اہم نکات ہیں، خاص پوری توجہ سے سنیے۔ قرآن مجید میں 100 آیات ایسی ہیں جن میں اللہ نے حضور کے نام کو اپنے نام کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا، 100 آیتوں میں، اور 80 کے قریب مضامین ہیں، 80۔ اللہ تبارک و تعالی نے جہاں ایمان کے باب میں، محبت کے باب میں، طاعت کے باب میں، معصیت گناہ کے باب میں، اعراض کے باب میں، کفر کے باب میں، تصدیق کے باب میں، تعلیل کے باب میں، تحریم کے باب میں، دعوت کے باب میں، حکم کے باب میں، قضاء میں، رجوع میں، انقیاد میں، ہجرت میں، بیعت میں، ولایت میں، اذان میں، برات میں، جنگ میں، محاربت میں، غنائم میں، خمس میں، نافرمانی میں، بولنے میں، استجابت میں، اذن میں، امانت میں، خیانت میں، رضا میں، غنا میں، فضل میں، انعام میں، ادب میں، احانت میں، مرافقت میں، استحزان میں، نصیحت میں، معرضت میں، تسلیم میں، خوف میں، صدق میں، ارادت میں، ان تمام احکام میں 80 احکام ہیں جس میں اللہ نے اپنا اور محبوب کا ذکر اکٹھا کیا ہے۔ اب بولیے سوائے الوہیت کے اور معبودیت کے وہ اللہ ہے، اور اس کے جو خاص اس کی صفات ہیں، اللہ کی الوہیت کو چھوڑ کر شریعت کا کون سا حکم اوامر میں، نہی میں، اخبار میں، بیان میں، ادب میں، محبت میں، تعلق میں، فرما برداری میں، نافرمانی میں کون سی بات رہ گئی جس میں خدا نے مصطفیٰ کو جدا کیا ہے؟ آج لوگ مقام رسالت کو نہ سمجھتے ہوئے، غلط فہمی کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، کم علمی کی وجہ سے اس مغالطے میں مبتلا ہیں کہ آپ رسول کا نام خدا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، رسول کو خدا کے ساتھ ملا دیتے ہیں، اور لوگوں کے ذہنوں میں ایک مغالطہ پیدا کرتے ہیں، معاذ اللہ یہ شرک ہے۔ نادانو، خدا کے لیے ایسا کہنا کفر ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہم رسول کو خدا سے ملا دیتے ہیں، آج کی رات غور سے سن لو میرا کلمہ اور میری نصیحت۔ کون شخص رسول کو خدا سے ملا سکتا ہے؟ مجھے قرآن میں دکھائیے خدا نے مصطفیٰ کو اپنے آپ سے جدا کب کیا ہے؟ ملائیں تو تب جب پہلے جدا ہو۔ میں نے آپ کو 80 بتائے موضوعات دین کے، کیا باقی بچتا ہے باہر؟ ذرا تیزی سے کچھ آیات کو سن لیں۔ فرمایا اطیعوا اللہ و رسولہ، سنتے آئیے کس طرح اللہ رسول کا نام اکٹھا آیا ہے۔ یطیعون اللہ و رسولہ الذین آمنوا باللہ و رسولہ، براۃ من اللہ و رسولہ، اذان من اللہ و رسولہ، شاق اللہ والرسول، ومن یعص اللہ والرسول یحاربون اللہ ورسولہ من دون اللہ ولا رسولہ ما حرم اللہ ورسولہ قل الانفال للہ والرسول فردوہ الی اللہ والرسول ما آتاہم اللہ ورسولہ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ اغناہم اللہ ورسولہ قذب اللہ ورسولہ انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ۔ قرآن مجید میں 100 آیتیں، اس میں یہ ساری چیزیں دین کی آ گئیں۔ اللہ نے مصطفیٰ کو خود سے جدا کب کیا تھا کہ کوئی تہمت لگائے کہ تم ملاتے ہو؟ تم خدا کا جدا کرنا دکھا دو، میں تمہیں ملانا بتا چکا ہوں۔ ایسا کہنا مقام رسالت سے بے خبری ہے، گمراہی ہے۔ اللہ رب العزت نے تو قرآن مجید میں یہ تو ایک بات تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی جہاں بات کی ہے، ایمان باللہ، ایمان برسول کو، آمنوا باللہ ورسولہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، ہر آمنوا باللہ ورسول ایمان میں ملایا ہے۔ اور ایک بات خاص طور پہ سن لیں، جب ایمان کی بات کی اللہ رسول کے ایمان کو ملا کر بیان کیا، مگر کئی مقامات ایسے بھی ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے صرف رسول پر ایمان لانے کی بات کی، اپنا نام ہی نہیں لیا۔ یہ بات سمجھنے والی،
رسول پر ایمان لانے کی بات کی، فی مارج الرد علی الکفار، کافروں کے رد کے لیے، اپنے ایمان کی بات نہیں کی، چونکہ خدا کا ایمان